الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إلى آخر. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو ذرے ذروں کا مالک ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو انسانوں کو نظر نہ آتی ہو، ایسے مخلوق کی بھی پرورش اور انہیں بھی پالتا ہے، پوستا ہے، انہیں بھی رزق پہنچاتا ہے، اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ بعدہ
درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں خاتم النبیین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کی مناسبت اور مہینے کے اعتبار سے آج کا میرا موضوع ہے 12 ربیع الاول اور مسلمانوں کا کردار۔ چونکہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگوں نے اپنا ایک تہوار بنا لیا ہے، اپنا ایک عید بنا لیا ہے، جشن منانے کا ایک طریقہ بنا لیا ہے، جس کی اصل نہ کتاب و سنت کے اندر ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ کہاں تک یہ درست ہے اور ہمیں ایسے حالات کے اندر کیا کرنی چاہیے جبکہ ایک بے اصل چیز کو دین کا حصہ بنا کر کے اس پر عمل ہونے لگا ہو اور لوگ تیزی کے ساتھ اس کام کے اندر ملوث ہوتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ ایسے حالات کے اندر سب سے اصل چیز جو ہے وہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، کیونکہ کتاب و سنت ہی وہ اصل چیز ہے جو کہ انسان کو گمراہ راہ سے نکال کر سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کتاب و سنت ہی اصل چیز ہے جس کے ذریعے انسان ہدایت کی راہ کو پا سکتا ہے اور ہدایت کی راہ پر چل سکتا ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا بعد ما تمسکتم کتاب اللہ و سنتی، کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اس وقت تک جب تک کہ تم کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسول، دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ ان دونوں سے ہٹ کر اگر کوئی چیز اختیار کی جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ سیدھی راہ نہیں بلکہ گمراہ راہ کی طرف جا رہا ہے، بھٹکی ہوئی راہ کی طرف جا رہا ہے، ایسی راہ جو راہ جہنم تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں وہ عمل اختیار کرنی چاہیے جو عمل نبی سے ثابت ہے، جو عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے، جو عمل خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ یہ عید میلاد النبی منانا نہ نبی سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت اور نہ ہی خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ پھر اس پر عمل کرنا اور یہ سوچنا یہ سب سے بڑا نیکی ہے، بالکل ضلالت اور گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ عمل، یہ سوچ کر اختیار کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، یہ وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے جس عمل کے اوپر نبی علیہ السلام کا مہر لگا ہوا نہ ہو، جس عمل کے اوپر صحابہ کرام کا کردار نہ ہو، جس عمل کے اوپر صحابہ کرام کا عمل نہ ہو، وہ عمل دین اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہدایت پانے والوں کی نشانیاں بتائی ہے کہ تم سیدھی راہ پر کب چلو گے، کون سا راستہ تمہیں سیدھی راہ پر گامزن کرے گی، کون سا طریقہ اختیار کرو کہ تم صراط مستقیم پر چلنے لگو، کون سا عمل اختیار کرنے لگو کہ تمہیں وہ عمل جنت تک پہنچا دے گی اور تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے سے بھی بچائے گی۔ کیا طریقہ ہے؟
قرآن اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین علاج بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر کوئی صحیح معنوں میں مطالعہ کرتا ہو، اگر صحیح معنوں میں اس کو پڑھتا ہو، ہدایت کی روح لے کر کے اور اللہ کا کلام سمجھ کر کے، کوئی پھیر پھار نہیں۔ اگر قرآن کا مطالعہ کرنے والے صحیح معنوں کے اندر مطالعہ کرتا ہو تو انشاءاللہ وہ قرآن ہدایت کی راہ پر لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ایسے کہ اس سے ضلالت و گمراہی ثابت کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن تو آیا تھا سیدھی راہ بتانے کے لیے، قرآن تو آیا تھا انسان کو انسان بنانے کے لیے، قرآن تو آیا تھا فرقوں بندیوں کو مٹانے کے لیے، قرآن تو آیا تھا دلوں کو جوڑنے کے لیے، قرآن تو آیا تھا نفرتوں کو مٹانے کے لیے، قرآن تو آیا تھا دشمنی کو مٹانے کے لیے۔ آج کیا وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگ فرقوں کے اندر بٹ رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر کے اور قرآن کو پڑھ کر کے انسان تفریقہ بازی کے اندر مبتلا ہے، قرآن پڑھ کر کے دشمنی اختیار کی جا رہی ہے، قرآن پڑھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا اپنے اندر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ میرے بھائی، قرآن کو صحیح معنی کے اندر مطالعہ کیجیے، قرآن کو صحیح معنی میں مانا اور مفسر کی نظریات کے ساتھ پڑھیں۔ وہ سمجھے جو صحابہ اکرام نے سمجھا، وہ سمجھے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا۔ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں صحابہ کا عمل دیکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ اکرام نے کون سا عمل اختیار کیا؟ کیا انہوں نے عید میلاد منایا؟ کیا انہوں نے جشن عید میلاد منایا؟ کیا انہوں نے عید میلاد کی محفلیں سجائی؟ کیا انہوں نے کوئی ذکر و اذکار کی محفلیں سجائی؟ کیا الگ سے کوئی انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو ہم کٹ جائیں گے، وہ عمل کرنے کو تیار ہوں گے۔ اگر نہیں کیا ہم کٹ جائیں گے، وہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اے مومنوں سنو، اے مسلمانوں سنو، اے اللہ والو سنو، اے رب پر ایمان رکھنے والو سنو۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح سے تم ایمان لاؤ جس طرح سے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے؟ اللہ کا کلام سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے لوگو تم اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ بیان فرما رہا ہے اگر تم منہ موڑ لوگے اور رسول کی مخالفت کرو گے، صحابہ کرام کی مخالفت کرو گے، اللہ بیان فرما رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ بیان فرما رہا ہے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو تفسیر کے ساتھ جا کر دیکھیں، اس آیت کریمہ کو ترجمہ کے ساتھ جا کر دیکھیں۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا خط ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، اے اللہ والو سنو سنو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے نبی کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم صراط مستقیم پر چلے جاؤ گے۔ اور ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے وہ سیدھی راہ کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے،
اللہ سیدھی راہ پر چلا، اللہ سیدھی راہ پر چلا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے سیدھی راہ کون سا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ایمان اسی طرح سے لاؤ جس طرح سے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تم ہدایت کی راہ پر چلے جاؤ گے، صراط مستقیم پر چلے جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ بیان فرما رہا ہے اگر تو نے منہ موڑ لیا، اگر تو نے منہ موڑ لیا اور رسولوں کی مخالفت کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ بیان فرما رہا ہم ان کے مقابلے میں کافی ہیں، اللہ کافی ہے ان کے مقابلے کے اندر۔ اب ہم 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، عید میلاد النبی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اب اس عمل کو ہم صحابہ اکرام کی زندگی سے جوڑیں گے۔ اگر صحابہ اکرام کی زندگی سے اگر مل رہا ہے تو عمل کرنا ظاہر ہے، عمل کرنا ثابت ہے۔ اگر نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو یہ عمل اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ اب آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ بنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی دور خلافت 2 سال سے زیادہ ہے، 2 سال میں 2 مرتبہ حضرت ابوبکر کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، لیکن حضرت ابوبکر نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد نہیں بنایا۔ اس کے بعد دوسرا خلیفہ بنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 10 سال سے زیادہ حکومت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 10 مرتبہ سے زیادہ حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد چلیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 12 سال کی حکومت کرتے ہیں۔ 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد چلیے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ ان کی خلافت بھی 4 سال سے زیادہ رہی، 4 سال کے اندر 4 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد نہیں منایا۔ نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ ہی تبع تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ پھر یہ عمل نیک کیسے ہو گیا، یہ عمل اچھا کیسے ہو گیا، اور یہ عمل دین کا حصہ کیسے بن گیا، یہ عمل شریعت کا حصہ کیسے بن گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ابو بکر سے ثابت نہیں، عمر سے ثابت نہیں، عثمان سے ثابت نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں، عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ثابت نہیں۔ جب صحابہ اکرام سے یہ عمل ثابت نہیں تو کہاں سے یہ نیکی بن گیا؟ میرے بھائیو ذرا اپنی عقل کو دوڑاؤ اور ذرا سوچو اور سمجھو کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا ہم گمراہ راہ پر چل رہے ہیں؟ صحیح راستہ کون سا؟ صحابہ کا راستہ۔ صحابہ سے ثابت نہیں میرے بھائی، یہ عمل صحیح کیسے ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم محبت کے نام پر کرتے ہیں، ہمیں رسول سے محبت ہے، ہمیں رسول سے الفت ہے، ہمیں رسول سے لگاؤ ہے۔ تو ایک بات ایمانداری سے آپ جواب دیجئے، کیا حضرت ابوبکر کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت عمر کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت عثمان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت علی کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت ابو ہریرہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ اکرام کو نبی سے محبت تھی یا نہیں؟ اگر ان کو نبی سے محبت تھی تو انہوں نے عید میلاد کیوں نہیں منایا؟ آج ہم عید میلاد کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ میرے بھائی یہ نبی کی محبت کی علامت نہیں ہے، یہ نبی کی الفت کی علامت نہیں ہے، یہ نبی سے لگاؤ کی علامت نہیں ہے۔ نبی سے حقیقی طور پر اگر محبت ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ کی قسم یہی سب سے بڑی دلیل ہے اور علامت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ میرے بھائی ہم کس کی راہ پر چل رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کدھر منہ موڑ رہے ہیں؟
اور کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے عمل کو چھوڑ کر، نبی کے قول کو چھوڑ کر، صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر، صحابہ کے قول کو چھوڑ کر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سا راہ اختیار کر رہے ہیں؟ کیا یہ صراط مستقیم ہے؟ کیا یہ صحابہ کا عمل ہے؟ کیا صحابہ کرام نے جو بتایا اور جو عمل کر کے دکھایا، کیا وہ عمل ہم کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین تو بیان فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہ چلو۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے میرے بھائی، کسی اور کی طرف نہیں۔ کہاں پلٹ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے جاؤ پلٹو، پلٹنا ہے پلٹ جاؤ، ہم ادھر ہی موڑ دیں گے، لیکن انجام یاد رکھ لینا۔ عمل کرتے وقت سوچو میرے عزیزو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ 100 مرتبہ سوچ لو، کیونکہ شریعت اسلام پاک صاف مذہب ہے، اس کو اتنا گدلا کر دیا ہے لوگوں نے کہ ایسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اتنا کچرا، اتنا کچرا، اتنا کچرا۔ میرے بھائی، دین اسلام گندگی کا نام نہیں ہے، دین اسلام بیضا چیز کا نام نہیں ہے، دین اسلام لغویات کا نام نہیں ہے، دین اسلام خرافات کا نام نہیں ہے کہ آپ بائک لے کر کے جلوس نکالو اور لوگوں کو تکلیفیں دو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کے کردار سے لوگوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، آپ کے اخلاق سے لوگوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، آپ کے جلوس سے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں اسلام کا، دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائی، دین اسلام کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے اپنے عمل کو جائزہ دیجیے، اپنے عمل کو جائزہ لیجیے اور اسلام کو دنیا کے سامنے اسی طرح پیش کیجیے جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے دنیا کے اندر پیش کیا تھا۔ عمل کر کے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، رفتار کے ذریعے، گفتار کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرایا تھا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اسلام۔ اور اسلام کو ایسے دشمنوں کے سامنے باور کراتے ہیں کہ ایک غیر مسلم بھی کہتا ہے یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ یہودی نصارہ ہے۔ اسلام کے مجسمہ اور اسلام کے ماننے والے کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے یہ اسلام کے ماننے والے نہیں بلکہ شیطان کے چیلے بن چکے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اور وہ ایک شاعر کہ آج جو ہے مسلمانوں کا کردار دیکھ کر کے شیطان بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شیطان بھی شرماتا ہے۔ ہمارا عمل کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا کردار کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا اخلاق کس طرف جا رہا ہے؟ ہم دین کے معاملے میں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کو چھوڑ کر کے ہم دوسرا راہ اختیار کر کے چل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں دین کا حصہ ہے۔ میرے بھائی، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء 115 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ اچھی طرح سے سنیے، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر یہ آیت کریمہ آپ اٹھا کر کے جائیے، دیکھیے، تفسیر دیکھیے، ترجمہ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا۔ کیا ہم رسول کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے عید میلاد منانے کا حکم دیا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے میرے بھائی، جس کا جنم دن وہ نہ منائے اور دنیا سے گزر جانے کے بعد آج امت اس کا جنم دن منا رہی ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپ کا بیٹا مر جائے، کیا آپ اس کا جنم دن منائیں گے؟ آپ کی ماں مر جائے، آپ اس کے جنم دن منائیں گے؟ آپ کا باپ مر جائے، آپ اس کے جنم دن منائیں گے؟ کیا ہے اسلام؟ کیا سوچ ہماری بن چکی ہے میرے بھائی؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ذرا نبی کی طرف آئیے، ذرا رسول کی طرف آئیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صاف و شفاف دین کو غدلہ مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ،
اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت مل جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ اکرام کی راہ کو چھوڑ کر کے دوسرا راہ اختیار کرتا ہے، یہ صحابہ کا راہ نہیں ہے عید میلاد منانا۔ عید میلاد منانا صحابہ کا راہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسی طرح اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ چاہتا ہے۔ یہیں تک بات نہیں ختم ہوئی، اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، جدھر وہ جاتا ہے ہم جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، آخر میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ کتنی خطرناک جملہ ہے، اور کس انداز میں اللہ نے سمجھایا میرے بھائی، کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بات بیٹھانے کی کوشش کی، کس طرح اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت کی راہ دکھائی ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی راہ کو ظاہر کر دیا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، اس کو چنو، اس کو چنو، اس کو اختیار کرو۔ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت ملنے کے بعد، اور مومنوں اور صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راہ اختیار کرے گا، اللہ بیان فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، یہ مت سوچے کہ پھر جائیں تو کام بن جائے گا، پھر جائیں تو عمل آ جائے گی، پھر جائیں تو جنت کا مستحق بن جائیں گے، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، کیونکہ اللہ کی آیات اس بات کی ثابت ہے وَنُصْلِهِ جہنم، اگر ہدایت کی راہ سے گمراہ راہ اختیار کرو گے وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ نہایت ہی بری جگہ ہے، جہنم اچھی جگہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے عمل کو اختیار کرو صحابہ اکرام کے ذریعے سے۔ 12 ربیع الاول کو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کمکمیں لگاتے ہیں، چراغیں جلا رہے ہیں، اچھا اچھا کھانا بنا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے؟ کیا آپ کبھی یہ بات سنے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت ہو گئے؟ کیا کبھی آپ کے ذہن و دماغ پر یا کسی عالم نے آپ کو بتایا کہ 12 ربیع الاول کو نبی وفات ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا، یا پھر بتایا ہو تو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بس پیدائش کا دن یاد ہے، موت کا دن یاد نہیں، پیدائش کا دن یاد ہے، وفات کا دن یاد نہیں، پیدائش کا دن یاد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دن کو ہم نے بھلا دیا۔ نبی علیہ السلام آج چراغا جلاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، ڈھولک بجاتے ہو، میوزک بجاتے ہو، ڈانس کرتے ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی 12 ربیع الاول کو؟ سنیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر ہوش آ رہا ہے، پھر بے ہوش ہو رہے ہیں، تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ نبی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں پاتے، کھڑے ہوتے ہیں دھڑام سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ نبی کی حالت 12 ربیع الاول کو ہے۔ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو کتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، نبی علیہ السلام اپنے اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈبو رہے ہیں، اپنے چہرے پر پھیر رہے ہیں، نبی کو موت کی سختی ہو رہی ہے اور فرماتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ نبی علیہ السلام فرماتے جا رہے ہیں تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہے، ہچکیاں آ رہی ہے، سانسیں اٹک رہی ہیں، گلے پر گڑگڑا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جا رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہے۔ موت کی سختی سے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو جز رہے ہیں۔ آج یہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، آج یہ مسلمان ڈھول پیٹ رہے ہیں، آج یہ مسلمان ناچ گانے کے اندر ملوث ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کو مرض الموت کے اندر دیکھتی ہے، الفاظ نکالتی ہے واہ ابا کربا، واہ ابا کربا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، آنکھیں اشک بار ہے، اپنے باپ کی تڑپ کو دیکھ رہی ہے، اپنے باپ کی سختی کو دیکھ رہی ہے، اپنی زبان سے الفاظ دہراتے جا رہی ہے ہائے میرے ابا کی تکلیف،
ہائے میرے ابا کی تکلیف، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں ہو رہی ہے، آج تو خوشیاں منا رہا ہے۔ میرے بھائی یوم ولادت کے تاریخ پر اختلاف ہے، لیکن یوم وفات کے تاریخ پر اختلاف نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آج تم اپنے گھروں کو جگمگاتے ہو، آج تم اپنے گھروں کے اندر کمکمے لگاتے ہو، آج اپنے گھروں کو تم روشن کرتے ہو۔ سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، گھر کے اندر اتنی روپیہ نہیں ہے، اتنا تیل نہیں ہے کہ باہر سے آنے والے کو نبی کا چہرہ دکھایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گھر سے تیل ادھار لاتی ہے، چراغ جلاتی ہے، نبی علیہ السلام کا آنے والے، دیدار کرنے والے، دیکھنے والے نبی علیہ السلام کا چہرہ اس چراغ کے ذریعے سے جلاتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر رہ رہا ہے، اور آج 12 ربیع الاول کے اندر آپ کے گھر جگمگا رہا ہے، آپ کے گھر کے اندر کمکمے لگے ہوئے ہیں، غیرت نہیں آ رہی ہے اللہ کے دین کی شریعت کو مذاق اڑاتے ہوئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ جس نبی کے گھر کے اندر 12 ربیع الاول کو اتنا اندھیرا ہے کہ نبی کا چہرہ دکھایا نہیں جا رہا ہے، آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ میرے بھائی، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام جس دن مدینہ کے اندر آئے، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور 12 ربیع الاول کو جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، مدینہ کی ہر چیز اندھیرا ہو گیا، غم و آلام چھا رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، بیٹی رو رہی ہے، زوجہ رو رہی ہے، صحابی رو رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں، حضرت عباس رو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رو رہے ہیں، حضرت عمر کا ہوش و حواس باقی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت عثمان رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت امیر المومنین رو رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام پر غم و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، فلک کے اندر رکت طاری ہو گئی ہے، زمین کانپ رہا ہے، آسمان کے فلک رو رہے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ مسلمان ہو کر کے، نبی کا محمدی اور امتی ہو کر کے، نبی کو ماننے والے ہو کر کے، آج اپنے گھروں کو جگمگا کر کے خوشیوں کی محفل گرم کرتے ہیں اور خوشیوں کی محفل بناتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ ساری حدیثیں نہیں ملی؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں سننے کو نہیں ملی؟ کیا آپ کو مدینہ کی وہ حالت پر یہ 12 ربیع الاول کا پتہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی وہ حالت 12 ربیع الاول کا پتہ نہیں ہے؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، نولہ ما تولا، جاؤ مناؤ عید میلاد النبی، اور جشن عید میلاد النبی منا کر کے تذکیر و تانیث کرو اور ذکر اذکار کی محفلیں گرم کرو۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، ہم اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والی عورتیں، میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی 12 ربیع الاول کو کچھ کارنامہ انجام دیتی ہے، آپ بھی 12 ربیع الاول کو جو ہے اپنے گھروں کے دروازے پر بیٹھ کر کے ٹافی اور چاکلیٹ وغیرہ تقسیم کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے یہ ساری بدعات اور خرافات کو بند کرے، یہ سارے لغویات ہیں جو صحابہ اکرام اور نبی سے ثابت نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسا قدم اٹھایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خرافات کے اندر نہ ڈال کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ڈانس سے کرنے والوں سے نبی محبت نہیں کرتے، اور عیاش کی محفلیں گرم کرنے والوں سے نبی محبت نہیں کرتے۔ اپنے دوستوں اور یاروں اور لوگوں کو دشمنی اور لوگوں کو نفرت دلانے اور لوگوں کو تکلیف دلانے والے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے۔ اگر محبت ہے حقیقی معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے فرامین پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔